دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ تہجد کیا ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی، تو پھر اس کا اجر اتنا کیوں ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ اس کا اجر اس لیے ہے کیونکہ اس کا پیغام نہیں آتا، اس کے لیے خود اٹھا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ آپ کو اٹھاتی ہے، ایسی تڑپ جو گہری نیند سے اٹھا لاتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی۔ اور اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے عرش پر لے جاتا ہے۔ اس اللہ کی رحمت اپنے بندے کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر آنسو آنکھ سے بہتا ہے اور سکون دل میں اتار دیا جاتا ہے، ہر تکلیف ہوا میں کھو سی جاتی ہے۔ اس وقت رب اتنا قریب محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے بس وہ ہمیں ہی سن رہا ہے۔ وہ ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ اس نے ہماری مانگی ہر دعا کو قبول کر لیا ہے اور ہماری ہر خواہش کو صحیح وقت پر پورا کر دے گا۔ تہجد کا وقت خدا کی محبت کا عروج ہوتا ہے۔ تہجد بہت خاص ہوتی ہے، بہت خاص۔ تہجد ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں بندہ اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ دل نہیں بدل رہا تو کیا ہوا؟ تہجد سے تو نصیب بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ سے محبت کی ایک یہ بھی نشانی ہے، دل تیرا نرم ہوگا، ذات تیری سخی ہوگی۔ وقت کی تیز رفتار ہی سکھاتی ہے، بتاتی ہے اور دکھاتی ہے، مسافر بھی اپنے بھی اور پرائے بھی۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کو بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں آپ، اس سے بات کر لینا، اس کے سامنے رو لینا ہی آپ کے دل میں سکون اتار دے گا۔ عورت کو ایسے مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے بچوں کی طرح ڈیل کرے، اس کی بچگانہ حرکات کو برداشت کرے، سب سے ضروری اسے منانے کا ہنر آتا ہو۔ ہر طرف سے وسوسوں کے وار، لوگ فکروں میں اضافہ کرنے والے، شیطان مستقبل سے ڈرانے والا، آنکھ آنسو بہانے والی، پر دل اس بات پر مطمئن ہے کہ میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، میں راضی ہوں ہر حال میں اس کے ہر فیصلے پر۔ بس اللہ کی اطاعت والی زندگی چاہیے، اسی اطاعت میں موت چاہیے۔ مجھے دنیا کی رنگینیاں متاثر نہیں کرتی، بس اللہ کی محبت چاہیے۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو، تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ سے عشق میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان تو صرف سوچتا ہے اور اللہ نواز دیتا ہے۔ پھر آزمائش کے دوران اکثر اللہ اس چیز کو تم سے دور کر کے بھی آزماتا ہے تاکہ تم تڑپ اٹھو اور اسے پانے کے لیے اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ اور وہ تم نے سنا نہیں، جو رب کے قریب ہوتے ہیں ان کے اچھے نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوتے، وہ قادر ہے، وہ اپنا کام مکمل کر کے رہتا ہے، قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو وہ پورا بھی کرے گا۔ تم اپنا کام کرو، یعنی یقین اور اللہ کی اطاعت۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے۔ اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے اور فرماتا ہے، یہ سختی بس کچھ ہی وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بڑھ کر عطا کرتا ہوں۔ وہ دیتا ہے بے شمار بے حساب، آپ کے نہ شکرے پن کے باوجود بھی دیتا رہتا ہے۔ وہ گنتا نہیں ہے، احسان نہیں جتاتا، ہاں پر آزماتا ضرور ہے۔
اور اس کی بھیجی ہوئی آزمائشوں میں کھرا اترنا آسان نہیں ہوتا، پر یقین مضبوط ہو تو مشکل بھی نہیں ہوتا۔ ہم انسان ہر وقت ایک ہی موڈ میں نہیں رہ سکتے، نہ تو ہم ہر لمحہ خوش اور پرسکون ہوتے ہیں، نہ ہی ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ کبھی کبھی تو سب ٹھیک ہونے کے باوجود بھی دل اداس ہوتا ہے، اور کبھی مسائل کے ہوتے ہوئے بھی ہم مطمئن رہتے ہیں۔ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن خیال اس بات کا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ سے دور نہ ہو جائیں، نہ ہی اپنے غم میں اتنا گم ہو جائیں کہ اللہ سے نا امید ہو جائیں، نہ ہی اپنی خوشی میں اس کو بھول جائیں۔ ہم ہر وقت نیک اور پارسا بھی نہیں رہ سکتے، مگر ہمارا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہر بار ہم اس کی طرف پلٹنے میں دیر نہ کریں۔ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا جو چھن جائے وہ واپس نہیں لٹایا جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں؟ حضرت یوسف کا اپنے والد کی طرف لٹایا جانا، حضرت موسیٰ کا اپنی والدہ کی طرف لٹایا جانا، حضرت ہاجرہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف لٹایا جانا۔ اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں اور لوگوں کو تم سے اس لیے دور کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں اور لوگوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو جس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ اللہ دور کر دے گا وہ غم بھی جن کی شدت کا اندازہ پوری دنیا میں صرف آپ کے اپنے دل کو ہے۔ وہ فرماتا ہے، یہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے۔ میں نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ میں تم سے بیزار ہوں۔ تہجد کے سجدوں میں تمہارا رونا ضائع نہیں جائے گا، انشاءاللہ وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہتے ہو، بس تم اپنے اللہ پر یقین رکھو۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے، وہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے، ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے، کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک چپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں اور آسمان سے تمہارے لیے فیکون کے معجزے اترنے والے ہیں۔ خود کو گناہوں سے بچا کر چلتے رہو، اللہ بہت جلد تمہارے سارے خوابوں کو حقیقت میں بدل دے گا۔